السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ پاکستان کے اسٹریٹجک اہمیت کے اعتبار سے سب سے اہم اور سب سے حساس علاقوں میں سے ایک علاقہ گلگت بلتستان، پاکستان کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے، اس وقت سیاسی بحران کا شکار ہے۔ اس پروگرام میں آج گلگت بلتستان کے موضوع کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ آغاز میں ہم اسی کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں کیا چل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید وہ نااہل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہونا تو یہ تھا کہ آج 3 بجے گلگت بلتستان میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا۔ یہ انتخاب کیوں نہیں ہو پایا، اس وقت ایگزیکٹلی کیا صورتحال چل رہی ہے، آغاز میں موضوع گفتگو یہ ہوگا، لیکن براڈلی میں آپ کو بتا دوں کہ آج پروگرام میں کن موضوعات پر بات ہوگی۔ آج 5 جولائی ہے، وہ دن جس دن ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ پاکستان میں جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دنوں میں سے یہ ایک دن ہے، جس مارشل لاء کے نتیجے میں ایک منتخب وزیر اعظم کو وہ منتج ہوا، پھانسی لگا دی گئی۔ یہ دن پاکستان پیپلز پارٹی بہت اس کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کرتی ہے، اس کو ڈسکس کرتی ہے، اس کے حوالے سے مختلف سیمینارز اور کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وہ جاپان میں موجود تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ ان کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوتا ہے کہ امریکہ میں آخر ایسا کیا رکھا ہے کہ وہ ہر وقت امریکہ موجود ہوتے ہیں۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ لینڈ کر چکے ہیں امریکہ میں، اور ایک تھنک ٹینک نے انہیں بلایا ہے۔ کوئی کرٹن ریزر نہیں جاری کیا گیا ان کے اس دورہ امریکہ کا۔ وہ وہاں پر ایگزیکٹلی کیا کرنے گئے ہیں؟ امریکہ کے پاکستانی سیاست میں اثر و رسوخ کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری ایگزیکٹلی اس وقت جب پاکستان میں ایک سیاسی بحران اب ایک نئی شکل اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، امریکہ کیا کرنے گئے ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر وہ فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ تو مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو آج کل تحریک انصاف کی بڑی یاد ستاتی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف، ان کے اوپر ویسے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن جو پریس کانفرنس سنے، چاہے احسن اقبال نے آ کے کی یا مریم اورنگزیب صاحبہ نے، تمام تر گفتگو گھوم رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین کے ارد گرد۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے، لیکن آغاز میں بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میں آپ کو پینل انٹروڈیوس کروا دوں۔ اس وقت جو ہے وہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نواسی صاحب، ہمارے ABN کے رپورٹر ہیں، گلگت بلتستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے ایمان شاہ صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں گلگت بلتستان کے، اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے متین حیدر صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، رپورٹر ہیں، فارن افیئرس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، علاقائی امور کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن یشفین جمال اور سینیٹر بہرامند تنگی پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر لیں گے۔ رضوان عباسی، میں آپ سے آغاز کروں گا۔ گلگت بلتستان کا معاملہ بہت اہم ہے اس وقت، یہ بتائیے کہ ہونا تو یہ تھا، ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ معاملہ نمٹ جائے گا اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا گلگت بلتستان میں، ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ عیسیٰ، اگر ہم بات کرنے سے پہلے ہم آغاز کریں اس پورے سینیریو کا، تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو چیف ایگزیکٹیوز ہیں، یعنی آزاد کشمیر سے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان سے وزیر اعلیٰ کو عدالتی نااہلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ روز یعنی منگل کے روز جب عدالت میں کیس چل رہا تھا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف، جو کہ آغا شہزاد غلام نے دائر کر رکھا تھا ان کی ایک ڈگری کو لے کر، جو کہ بیلفورڈ یونیورسٹی سے تھی، بعد ازاں جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے انہوں نے لنڈن یونیورسٹی سے وہ ڈگری دوبارہ انہوں نے جمع کروائی۔ قانون کی ڈگریاں تھیں، اس پر کافی عرصے سے چل رہا تھا کہ ان کے اوپر جو لٹکتی تلوار ہے۔ تو 29 مئی کو جو آغاز ہوا کیس کا، 29 مئی کو جو چیف کورٹ ہے گلگت بلتستان کی، انہوں نے آغاز کیا، چیف جو اپیلیٹ کورٹ ہے چیف کورٹ ہے، تو تب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا، اور تب جو چیف جج تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو روز کی بنیاد پر سماعت کریں گے، اور بالآخر اب چونکہ حالات اس ڈگر پہنچ چکے تھے کہ اب وزیر اعلیٰ کو یہ احساس ہو چکا تھا، معلوم پڑ چکا تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بھی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن گزشتہ روز پھر ان کے خلاف عدم اعتماد جمع کروا دی گئی۔ اب گزشتہ روز جو ہی ان کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوئی، اور دوسری جانب جو چیف کورٹ ہے، جو اپیلیٹ کورٹ ہے، اس کا جو ان کی نااہلی کا
جو فیصلہ آیا تو جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید وہ نااہل ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو تازہ صورتحال وہ یہ ہے کہ تازہ صورتحال کی طرف میرا خیال ہے کہ ایمان شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ ظاہر آن دا اسپاٹ موجود ہیں۔ ایمان شاہ صاحب سے ابھی رابطہ جیسے ہی قائم ہوتا ہے ایمان شاہ صاحب کو انکلوڈ کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً 33 کا ایوان ہے، جی 33 کا ایوان ہے، تو وہاں پر اس وقت نمبر گیم کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف وہاں پر حکومت دوبارہ قائم کر پائے گی؟ دیکھیں اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہی آج 3 بجے جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا تو حاجی گلبر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قانون ساز اسمبلی گلگت بلتستان ہیں، انہوں نے اپیلیٹ کورٹ میں جا کر اپنی اپیل دائر کر دی کہ میری صحت خراب ہے اور میں اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے جو اپیلیٹ کورٹ ہے یعنی چیف کورٹ ہے انہوں نے اس پر حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے 72 گھنٹے کا ٹائم بھی دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ جو 72 گھنٹے ہیں اس کے اندر آپ فوراً جو شیڈول ہے اس کو جاری کریں۔ اور اس وقت اگر ہم بات کریں جو نمبر کی تو اس وقت گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے 33 ممبران اسمبلی ہیں، اب ایک چونکہ نااہل ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، اب پیچھے 32 رہتے ہیں، اور اس وقت جو اکثریت ہے وہ 17 جو ووٹ حاصل کرے گا وہ وزیر اعلیٰ بنے گا۔ اگر ہم بات کریں نمبر گیم کی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف بڑی اچھی پوزیشن میں ہے۔ چیف جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو نااہل کیا گیا ہے ان کو چھوڑ کر اس وقت تقریباً 18 لوگ اس وقت ان کے پاس موجود ہیں، اور یہاں پر بڑی اہم کے اتحادی بھی ہیں مجلس وحدت مسلم ان کے بھی غالباً 3 لوگ ہیں، اور اس وقت وہ بھی چونکہ پاکستان میں یہاں پر وہ پاکستان اچھا، اور دوسری طرف پھر یہ بھی ہے کہ جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ہیں انہوں نے علیحدہ اپنے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپرز بطور نیکسٹ وزیر اعلیٰ ایسپیرنٹ کے طور پر جمع کروائے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے رضوان گفتگو کرتا ہوں، متین حیدر صاحب سے ذرا مجھے ان کو انکلوڈ کرنے دیں۔ متین صاحب، گلگت بلتستان اتنا سینسٹیو اور اسٹریٹجک نوعیت سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے اہم ترین علاقوں میں اب سی پیک یہاں سے گزرنا ہے، چائنا کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی اس ریجن سے ہوتی ہے، اس ریجن کے اوپر انڈیا کس قسم کے عزائم رکھتا ہے، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ۔ جس طریقے سے اس وقت ان کا میڈیا اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، یہ سیاسی بحران خاص طور پر جو 1994 کی انڈین پارلیمنٹ کی اور 1962 کی یہ جو قراردادیں ہیں، وہ قراردادیں یہ کہتی ہیں جس میں انڈیا ببانگ دول یہ کلیم کرتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کا ایریا ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کے اوپر اپنا کلیم ڈالتا ہے، ایکسائی چین لداخ اس کے اوپر اپنا کلیم کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ تو وہاں پر اس قسم کی پولیٹیکل چھیڑ چھاڑ اس کے متحمل ہم ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رضوان عباسی صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، اور آپ کا بھی سوال اس کی فارمیشن بڑی اہم ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ علاقہ اس وقت سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی ایک اپنی تصویراتی اہمیت ہے، اور آج یہ ساری کارروائی ایک ایسے دن کی گئی جب دوسری طرف ہم سی پیک کی 10ویں اینیورسری منا رہے ہیں، اور وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اسٹریٹجک روٹ ہے سی پیک کا چائنا کے ساتھ ملانے والا، اور دوسری طرف انڈین میڈیا جس طریقے سے وہاں صورتحال کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ صرف اس لیے کیا گیا کہ یہ ایک بہت اسٹرانگ گورنمنٹ تھی، بڑی اسٹرانگ سپورٹ تھی ایک سابق وزیر اعظم کے لیے اور ایک پارٹی کے سربراہ کے لیے، اور وہ جسے کہتے ہیں ایک اسٹریٹجک سپورٹ تھی۔ وہاں کی پولیس ان کے اوپر ڈپیوٹ تھی سیکیورٹی کے لیے، اور بہت سارے معاملات تھے، وہاں سے فنڈنگ ہو رہی تھی، بہت سارے ایک پارٹی کے جو اراکین ہیں اور اس کے جو رہنما ہیں آج بھی اطلاعات ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے آج ایک پارٹی کے سربراہ کی اسلام آباد میں پیشی ہوئی، ان کے مختلف جو انٹرویوز چل رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا کو، سوشل میڈیا پہ ان کا جو قوم سے خطاب آ رہا ہے، ان کے لب و لہجے میں ابھی تک تلخی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ وہی وجوہات ہیں کہ آج یہ فیصلہ کن کارروائی وہاں پہ کی گئی۔ تو اس تلخی کو ختم کرنے کا کیا یہ طریقہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے ذہنوں میں تلخی ڈال دی جائے؟ وہاں وہ اس علاقے کے لوگ انتہائی انوسینٹ، انتہائی جسے کہتے ہیں وہ پیسفل، پرامن اور امن، اخوت، محبت رکھنے والے وہ لوگ
نہ اس جیسی تلخیاں جیسے تلخیاں ملک کے دیگر حصوں میں سیاسی تلخیاں آ چکی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ساری اکھاڑ بچھاڑ کر کے ایک غلط شروعات وہاں پہ شروع کی گئی. اور عباسی صاحب نے صحیح کہا کہ جس طریقے سے پہلی مرتبہ تاریخ میں آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیا گیا ہے، عدالتی انٹرونشن کے ذریعے پہلے اس خطے کے وزیر اعظم کو اٹھایا گیا، پھر ان کے اوپر یہ کارروائی کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اس سے بڑا رانگ میسج جائے گا اور آگے عدم استحکام مزید بڑھے گا. لیکن اب جو ڈیولپمنٹ عیسیٰ نقوی صاحب ہونے جا رہی ہیں، اب جس سربراہ کا نام اب ہم نہیں لے سکتے، اب ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. نیب آرڈیننس جو ترمیمی آیا اس میں جو اس پہ آتے ہیں متین صاحب. پولیٹیکل معاملات ہم نے اس کے لیے پورے 2 سیگمنٹ اٹھا رکھے ہیں، بہت ہی اہم معاملات ہیں، اس پر ظاہر ہے کہ بات کریں گے. رضوان مجھے یہ بتائیے گا کہ عددی اعتبار سے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، اور یہ پیٹرن کو آج کا پیٹرن نہیں ہے، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ، کہ مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے پاکستان میں، وہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہت میٹر کرتا ہے کہ مرکز میں کس کی حکومت ہے، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. انتظار کیا جاتا ہے وہاں پر جب حکومت اپنا ٹینیور پورا کر کے ختم ہوتی ہے، اس کے بعد نئی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی آتی ہے. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس کا آغاز کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے خود، 2 صوبوں میں انہوں نے اپنی حکومت خود ختم کی، اور 2 علاقوں میں، انتہائی اہم علاقوں میں، کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ختم کی جا رہی ہے. تو نمبر گیم کو کیا مرکز جو ہے یہاں پر بیٹھی ہوئی فورسز امپیکٹ کر پائیں گی، جوڑ توڑ ایسا کر پائیں گی کہ تحریک انصاف حکومت نہ بنا پائیں؟ اچھا عیسیٰ، یہاں پر اگر ہم بات کریں نمبر گیمز کی تو بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے آزاد کشمیر کی. اگر ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں تھوڑا سا، آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 33 رکن اسمبلی تھے آؤٹ آف 53. تو جب تحریک عدم اعتماد آئی پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ نہل لی ہوئی سردار تنویر الیاس کی وزیر اعظم، تو تب 48 ووٹ ملے چودھری انوار الحق کو اور وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے. 48 ووٹ، یعنی 52 سے آؤٹ آف 52 48 ووٹ مل رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ اب جو بیرونی مداخلت، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کینڈیڈیٹ کس کے ہیں، ہر شخص ان کے لیے ووٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کی، تو اس وقت کی جو صورتحال ہے، اگر ہم بالکل یعنی تمام پارٹیوں کی جو وابستگیاں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جو کولیشنز ہیں، اس کو چھوڑ کے، تو اس وقت تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین 21 کا ہندسہ کراس کر رہی ہیں. لیکن عیسیٰ یہاں پر پھر وہی بات، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح گلگت بلتستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس پر کس طرح فورسز آ گئیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوراً ہی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو پنجاب میں سروسز دے رہے تھے افضل محمود بٹ، ان کو وہاں پر بطور IG تعینات کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آزاد کشمیر کے اندر کچھ تبدیلیاں، غیر معمولی سی تبدیلیاں تھیں، ویسے ہی گلگت بلتستان کے اندر جو پیپلز پارٹی کے جو رکن اسمبلی ہیں، قانون ساز اسمبلی ہیں، بریگیڈ جو ایڈوکیٹ ہیں امجد، ان کا بڑا، یعنی میں سمجھتا ہوں جو کہ چونکہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح آزاد کشمیر کی طرف جا رہے تھے، فورسز کا وہاں پر جانا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید اگلے ایک دن میں چیف سیکرٹری کو بھی تبدیل کر دیا جائے. صحیح. ہمیں جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں یشفین جمال صاحبہ. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں. یشفین جمال صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم عیسیٰ، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. یشفین، آئی ہوپ کہ آپ نے پارٹ آف دا کنورسیشن ہمارا سنا جو ہم گفتگو کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے. پاکستان میں بہت سے مقامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حساس مقامات ہیں اور ان کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، خاص طور پر جو سی پیک کا روٹ جہاں سے گزر رہا ہے. اور اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے، ہمارے ریاستی ادارے اس کے حوالے سے ڈوسیئرز اور اس میں انفارمیشن دے چکے ہیں کہ ان علاقوں کے لیے جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے انڈیا کا، وہاں پر ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے اور کام کیا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں فالٹ لائنز پر کام کیا جائے گا، پولیٹیکل فالٹ لائنز پر، سیکٹیرین فالٹ لائنز پر، لنگول فالٹ لائنز پر. اور ہم جو اس وقت جس قسم کی انسٹیبلٹی اور سیاسی بحران کریٹ کر رہے ہیں یا ہو رہا ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں اس کے خلاف؟
देखिए ईसा, इसमें मैं भी सुन रही थी जो बात कर रहे थे, उतनी डिटेल्ड इनसाइट मेरे पास शायद नहीं होगी जो वो ग्राउंड पे जो काम करने वाले जर्नलिस्ट है जिस तरह से उन्होंने दी। लेकिन ये जब हम कहते हैं कि हम फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, जो बातें आपने की उन सबसे मैं इत्तेफाक करती हूँ। ये डेफिनेटली उन जगहों में से एक जगह है, या वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इलाका है पाकिस्तान का जहां पर ऑफ कोर्स दुश्मन का इंटरेस्ट है। दुश्मन चाहेगा कि वहां पर कोई फॉल्ट लाइन क्रिएट हो और दुश्मन उस फॉल्ट लाइन का आके फायदा अपने लिए उठा सके। बट फॉल्ट लाइन कौन क्रिएट कर रहा है, ये भी तो एक सवाल है ना। ये सवाल क्या कोई जवाब दे सकता है? सीनियर हमारे उस्ताद हैं आपके साथ बैठे हैं, उनसे भी ये सवाल जरा करके देखें कि जब हम कहते हैं कि फॉल्ट लाइन क्रिएट की जा रही है तो कौन फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहा है? जब भी कुछ चीजों के ऊपर तब्दीली आती है, जिस तरह का इस वक्त मुल्क के अंदर ओवरऑल एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और एक पॉलिटिकल मामला जिस तरीके से चल रहे हैं, तो हम वैसे भी मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा ना केओस के आदी हो गए हैं। तो हर चीज को, हर तब्दीली को, हर बात को हम जो है वो केओस की तरफ ले जाते हैं और उसको जोड़ते हैं। वहां पर एक पॉलिटिकल तब्दीली हुई है, बड़ी पॉलिटिकल तब्दीली हुई है, लेकिन क्या वो पॉलिटिकल तब्दीली एक्सपेक्टेड नहीं थी? क्या ये मामला बहुत अरसे से चल नहीं रहा था? क्या कहीं आप मुझे बताएं, बैक ऑफ योर माइंड, क्या आपको ये पता नहीं था कि आज नहीं तो कल यहाँ कोई इशू इस तरह का क्रिएट हो सकता है? तो आज जब वो हो गया तो उसको फॉल्ट लाइन वो अगर नहीं भी है तो मेरा ख्याल है क्या 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 हम किसी को बावर करा देंगे कि वो फॉल्ट लाइन है। जब भी इस तरह की तब्दीलियां अचानक होती हैं, पॉलिटिकल केओस होता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो अभी हमारे साथी यहाँ पर जो बैठे बात कर रहे थे कि मैं उनसे इत्तेफाक करती हूँ कि अगर कोई इस तरह की तब्दीली आ गई है, वहां से अगर एक ओहदे के ऊपर बैठी हुई शख्सियत ना अहल हुई है, तो उसके बाद होने वाले कुछ मामला से मैं खुद भी डिसएग्री करती हूँ कि हमें उनको नहीं डील करना चाहिए था। लेकिन बुनियादी तौर पर जो कुछ हुआ है, मैं नहीं समझती कि वो फॉल्ट लाइन है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। सियासत के अंदर ये सारे उतार चढ़ाव, सारे मामलात होते रहते हैं। हाँ, वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हमें वैसे ही बहुत कॉर्नर्ड दिखाई दे रही है, उनके मामलात इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं कि ठीक नहीं है। उनके पास अभी भी एक किला जो है वो मौजूद था इस ओहदे की सूरत में, इस हुकूमत की सूरत में। बल्कि आपको तो पता होगा कि बहुत से सीनियर सहाफी जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे नाम जो कि तलाश किए जा रहे हैं मगर मिल नहीं रहे, शायद वहां पर पनाह लिए हुए थे, उनके लिए भी मामला जो है वो शायद अच्छे नहीं है। तो वहां से ये नैरेटिव जरूर प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो आप बात कर रहे हैं। बट मैं ओवरऑल इसको कोई सोची समझी साजिश तो कम से कम डिक्लेयर नहीं करूंगी। सही। यशवीन हमारे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। और ये जो है फॉल्ट लाइन का, या ये इस सारे मामले को, इस बहरान के हवाले से इस गुफ्तगू में ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नाअहल हो गए हैं और अदालती एक प्रोसेस हुआ और वो नाअहल करार दे दिए गए, मामला और सवालात तब उठते हैं जब इसको तूल दिया जाता है। अगर आज 3 बजे इंतखाब होना था तो आज इंतखाब हो जाता। वो जो 72 घंटे और 72 घंटे के बाद नया जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए और फिर गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का इंतखाब हो, उस दौरान कोई सियासी जोड़ तोड़ की जा सके, ये वो वजह है जिसकी वजह से ये सवालात उठते हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या करने गए अमेरिका, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साइकेट्री में, साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है, एक बीमारी है, उसको कहते हैं ग्रैंडियोसिटी, इसको कहते हैं खबते अज़मत। और इस खबते अज़मत का शिकार जो है हमारे यहाँ तकरीबन हर दौर में जो हुक्मरान है वो खबते अज़मत का शिकार है। उनको ये लगता है कि जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो हमने किया है और जो कुछ बुरा हुआ है वो हमसे पहले वालों ने किया है। तो ये खबते अज़मत जो है वो अक्रॉस द बोर्ड पाया जाता है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी से नहीं है। जब जब जो हुक्मरान रहा उसने हिस्सा बकदरे जुस्सा ये ग्रैंडियोसिटी हमें दिखाई है। तो यही ग्रैंडियोसिटी जो है वो हमें हमारी वज़ीर इत्तलात साहिबा, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आई। आज उन्होंने एक बड़ी ताबड़तोड़ हमलों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। उन्होंने कहा कि ये जो सी पैक का तोहफ़ा है वो तो बस कहते कहते रुक गई कि 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का था। उन्होंने क्या कहा सी पैक के हवाले से, वो ज़रा पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान को 2013 से लेकर 2018 तक हर शोबे में तरक्की देने का किरदार अदा किया। ये तोहफ़ा, ये विज़न 1 बेल्ट 1 रोड प्रेसिडेंट शी का और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का वो मंसूबा जो मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया था। अच्छा, फिर यही नहीं, वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा बताते हैं कि अपने दौरे हुकूमत में मियाँ साहब ने तमाम तर शोबे, ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, वो शायद उस मकाम पर पहुंचा दी थी कि बस अब हम G20 और शायद G8 की तरफ और G6 ममालिक जो हैं उनकी तरफ हमारा सफ़र जारी था। सुनिए ज़रा क्या कहा।
وہ تمام شعبے جو نواز شریف 2013 میں جن کو ترقی کی راہ پر ڈال گیا تھا، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ انرجی ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ ایکسپورٹس ہوں، چاہے وہ مائننگ ہو، چاہے وہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا ویژن نواز شریف 2013-14 میں اس کی بنیاد رکھ کر اس پر کام کر کے اس کے ثمرات پاکستان کی عوام کو دے کر گیا تھا۔ پھر وزیر اطلاعات صاحبہ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ شخص جس نے اتنے احسانات کیے تھے اس وطن عزیز پر، اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، باوجود اس کے کہ وہ اس ملک کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کروا رہا تھا۔ سنیے کیا کہا۔ لیکن ایک وہ شخص جس نے اپنا مشن اور اپنا ویژن صرف ملک کی ترقی بنایا ہوا تھا، اتنی بڑی خدمت کرنے والے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی، یہ وہ ججز کہہ رہے ہیں، یہ وہ لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی تھی اور جوڈیشری کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اور آخر میں آپ کو یہ سنوانا چاہتا ہوں کہ وہ فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے کہ کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم، گلا ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے۔ انہوں نے کیا بتایا ہمیں کہ یہ سارا جو اس وقت پاکستان کا بحران ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اس میں انہوں نے صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، اپنے اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی رگڑ دیا۔ سنیں کیا کہا انہوں نے۔ 4 سال نالائکوں، نااہلوں، چوروں کے ٹولے نے، سازشی کرداروں نے جو ملک کے ساتھ کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں ملک کے اندر مہنگائی، دہشت گردی، انرجی کا بحران، توانائی کا بحران، ملک کے اندر بے روزگاری، ملک ڈیفالٹ کے نہج کے اوپر، اور اس وقت اگر کوئی یہ سمجھ گیا کہ اس ملک کی جو مشکلات ہیں اور جتنی زیادہ سخت مشکلات تھیں، اس کا حل صرف ایک شخصیت کے پاس ہے جس کا نام نواز شریف تھا۔ اور اس بریک کے دوران ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، یشفین جمال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، متین حیدر صاحب موجود ہیں۔ ذرا آغاز میں چلتے ہیں بہرامند تنگی صاحب کی طرف۔ سر یہ بتائیں، آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتی ہیں 2013 میں پاکستان کا بیڑا غرق کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے، کیونکہ تحریک انصاف ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو سوال تو اب ہم آپ سے کریں گے کہ 2013 میں جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو پاکستان دیا اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اور پھر یہ میاں محمد نواز شریف کا ویژن تھا جس نے ملک کو ان بحرانوں سے نکالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے جو کچھ کہا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے اتحادی جماعتوں کے احترام اور کمرے کے اندر ایشوز کو ریزالو کرنے کے پر زور ہمیشہ دیتے ہیں، اور پیپلز پارٹی اتحادی جماعتوں کو قدر کے نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، تاکہ اتحادی جماعتیں مل کر اگر وہ حکومت کے اتحادی ہیں تو وہ کنسنسس کے ساتھ ملک اور اداروں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے جو سوال کیا، میں آپ کے سوال کو جواب دیتا ہوں کہ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے کنسنسس کا نعرہ لگا کر اس نے میاں صاحب کو دعوت دی، حکومت میں شمولیت کی، اور اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنائی۔ آج جو فینانس منسٹر ہے اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور ریزرو نہیں ہے، لہٰذا ہم حکومت میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 13 تک ایک جمہوری طریقے سے حکومت کی، جس میں نہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، نہ کوئی سیاسی قیدی، نہ کسی پر مقدمات، نہ کسی کو جیل میں ڈالا، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قانون سازی ہوئی، اور 2008 میں 20 کلو آٹے کی قیمت تھی 400 روپے۔ یہ میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں، ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، بے شک چیک کرنے۔ 2008 پہ 20 کلو آٹے کی قیمت تھی 400 روپے، اور 2013 میں نیچرل ڈیزاسٹر، مین میڈ ڈیزاسٹر اور فلڈ کے بعد
بھی 2013 میں ہم نے مسلم لیگ نون کو 20 کلو آٹے کی قیمت 400 روپے رکھ کے ان کو ہینڈ اوور کی حکومت. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب پیپلز پارٹی نے تاریخی قانون سازی کی، جب اس نے دہشت گردی کے باوجود جو پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا جو آپریشن ہوا سوات میں، ٹی ڈی پیز کو ود ان 32 ڈیز میں لاکھوں لوگوں کو باعزت طریقے سے ان کو اپنے گھروں میں منتقل کیا، ان کی چادر و چادیواری کی حفاظت کی، جن خواتین کی، جن میری بیٹیوں سے، میری ماؤں سے، میری بہنوں سے، میری بانجیوں کے سر کے دوپٹے گرائے تھے، جو سوات سے پاکستان کا جھنڈا صحیح. ہٹایا، لیکن سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے ان غیرت مند میری ماؤں بہنوں کو باعزت طریقے سے اپنے سوات میں منتقل کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 13 تک یہ کارنامے کیے ہیں، اور وہ بھی اپنے ملک کے لیے، اداروں کے لیے، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو آپ صحیح. تنگی صاحب میں واپس آتا ہوں. یہ آپ کا موقف ہے آپ کی حکومت کے حوالے سے. آپ کی جو اس وقت اتحادی ہیں وہ آپ سے اگری نہیں کر رہے. یشفین جمال صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لڑائی چل رہی تھی، اچانک سے شروع ہوئی تھی، جو کراچی میں میئر کے انتخابات ہیں اور جو آزاد کشمیر میں الیکشن تھا، اس کے بعد سے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا. جب زرداری صاحب لاہور جا کر بیٹھے تھے، ان کو شاید وہاں پر سپیس وہ جو چاہتے تھے تو وہ نہیں مل سکی کہ پنجاب میں ان کو انٹری مل سکے. بیانات شروع ہوئے پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نواز کے خلاف، اور پھر اچانک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف سے زیادہ اچھا تو ورک ایتھک کسی کا ہے نہیں، اور اسحاق ڈار صاحب میرے انکل ہیں. پھر دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں، اور ریسنٹلی اب یہ سٹیٹمنٹ آیا شازیہ مری صاحبہ کا کہ دبئی کی ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آج مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس ہے وہ دبئی کی ملاقاتوں کے بے نتیجہ ہونے کا نتیجہ ہے؟ اچھا عیسیٰ، آپ جو ہے نا وہ بہت ہی ویل روٹیڈ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کے پاس اندر کی خبریں بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن آج آپ شرارت کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ نے پوری تمہید باندھی ہے اور جس طریقے سے آپ نے بات کی، آج صحیح کہہ رہی ہے. میں آپ کو جانتی ہوں بہت عرصے سے. دیکھیں، کولیشن گورنمنٹس، ڈفرنٹ پارٹیز کا آپس میں اتحاد، ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سیاست کے اندر میرج آف کنوینئنس ہے. یہ دو سیاسی جماعتیں 10 ہیں یا 12 ہیں، یہ اگر ساتھ میں ایک دوسرے کی بیٹھی ہیں تو یہ اپنے کسی انٹرسٹ کے لیے بیٹھی ہیں. یہ ہو سکتا ہے ملک کے کسی لارجر انٹرسٹ کو کامنلی آئی کر رہی ہیں، اس کے لیے بیٹھی ہیں. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے کہ جب تک یہ اتحاد رہے گا، کسی بھی لمحے پہ، کسی بھی پوائنٹ پہ ایسا مومنٹ آ سکتا ہے کہ ان کا اتحاد ٹوٹ سکتا ہے. یہ آپس میں ڈس ایگری کریں گے، ان کے مینیفیسٹوز الگ ہیں، ان کے منشور الگ ہیں. ان کے وہ ان دونوں جماعتوں کے کیس میں تو ان کی جو پاور پالیٹکس کا جو سینٹر ہے وہ علاقے ہی الگ ہیں. سب سے پہلے تو جہاں پہ یہ تو آؤٹ لک ہی فرق ہے دو سیاسی جماعتوں کی. تو ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سیم پیج پر ہوں گے؟ ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم براڈر لانگر ٹرم ایشوز کی بات کرتے ہیں یہ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کریں گے؟ ہم یہ بھی کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت بھی جو گورنمنٹ کی فنکشننگ ہے، یہ ورکنگ ہے؟ میں تو بلکہ کریڈٹ دیتی ہوں 12 سیاسی جماعتیں، 11-12 سیاسی جماعتیں ایک وقت میں حکومت میں ہوں، ایک سائڈ پر ہوں، اور کوئی بھی میجر جو ہے وہ سکفل ابھی تک سامنے نہ آیا ہو. تو یہ تو میرے حساب سے تو بہت بڑا کارنامہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن آپ بیچ میں سے سکفل تلاش کر رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے وہ آج. اور جہاں تک بات ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی، دیکھیں شی از دا اسپوکس پرسن، ٹیکنیکلی اسپوکس پرسن آف اے پارٹی، انفارمیشن منسٹر آف اے پارٹی، جنہوں نے، اگر ہم اوور دا ایئرز ان کی پالیٹکس سے جتنا چاہے ڈس ایگری کر لیں، مگر یہ ایسی ایک سیاسی جماعت ہے جس نے بہرحال اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالا ہے. ہم اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم صفر سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے کہ کچھ بھی نہیں کیا. یہاں تو سیاسی جماعتیں بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک جماعت اقتدار سے ہو کر گئی ہے جو کیا کرایا کچھ نہیں. ہر چیز جس کا آپ نام لیں اور جس کی آپ بات کریں وہ نیگیٹو میں ہے، وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے اوپر ہے. وہ پھر بھی بیٹھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کریڈٹ لیتے ہیں. ابھی آپ نے کل پرسوں بھی انٹرویو سنا ہوگا جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں تو میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ ہم نے کیا کچھ فیس کیا اور ہمارے لوگوں نے کیا کچھ فیس کیا. ہم نے سوالات اٹھائے اس کے اوپر، ہم سب نے سوالات اٹھائے اس پر. کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت جس نے کہیں نہ کہیں اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ تو ان کا تو حق بنتا ہے کہ وہ جب آئے میڈیا کے سامنے بیٹھے تو سیاسی جماعت کی ترجمان جو ہے وہ
کیا کریں گے؟ جب وہ آئیں گی تو ظاہر ہے وہ ہر چیز کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کریں گی, اپنی جو کامیابیاں ہیں یا اپنی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کر کے بتائیں گے. آئی تھنک دیٹس ویری, یہ ایک بڑی نارمل پالیٹکس ہے. اگر مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ اسٹیٹمنٹس دی ہیں, اور اگین جو میں ابھی بات کر رہی ہوں, میرا نہیں خیال کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ کسی بھی میٹنگ کے بے نتیجہ ہونے کا نتیجہ ہے. یہ ایک جنرل روٹین میں پالیٹکس ہو رہی ہے اور الیکٹورل سائیکل کی تیاری ہو رہی ہے. اس ملک میں الیکشن 10 دن لیٹ ہوتے ہیں, 10 دن جلدی ہوتے ہیں, وہ دیٹ از یٹ ٹو بی سین, بٹ الیکشن کی تیاری تو کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. اب وہ جو اس ارینجمنٹ کے لیے بھی دبئی میں ہم نے دیکھا کہ ایک میٹنگ ہوئی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگوں نے یہ بات پہلے بھی رپورٹ کی, ہمیں اپنے سورسز نے بھی کہا کہ شاید جو دونوں پارٹیز کے مائنڈ میں ایک ارینجمنٹ تھی شاید کچھ ورک آؤٹ نہیں ہو سکا ہے ابھی تک. بٹ آئی تھنک کہ ابھی بھی بہت سارا وقت باقی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ جو ہے پلیزنٹلی سرپرائز یا شاک ہو جائیں اور ان کا کوئی آپس میں اگریمنٹ یا ارینجمنٹ ہو جائے. تو ان کا اگر آپس میں کسی پوائنٹ پہ آپ کو کوئی رفٹ یا ٹف دکھائی دیتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. دو الگ سیاسی جماعتیں ہیں. میرا خیال ہے پلیزنٹلی سرپرائز یا شاک ہونے کا وقت تو میرا خیال ہے یہ جو بلاول صاحب امریکہ لینڈ کیا نا انہوں نے, اس سے ملے گا. متین صاحب کو شامل ذرا کر لینے. متین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرابلم اس بات سے نہیں ہے کہ یہ گلا شکوہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, گلا شکوہ ہو رہا ہے صرف چیئرمین تحریک انصاف سے یا عدلیہ سے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ جو نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں نکالا, انڈیو نکالا 2017 میں, وہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان تھا اور اس کے ذریعے ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی, تو وہ کچھ نام لینے سے گریز کرتے ہیں. وہ نام کیوں نہیں لیتے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں, نہیں کون سے نام نہیں لیتے. اب تو کوئی نام رہ گیا ایسا جو نہیں لیا گیا؟ کون سا نام ہے جو نہیں لیتے؟ آج کل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو گزشتہ سیٹ اپ میں چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کا نام لینے سے گریز کرتے ہیں. وہ ڈی جی ایس آئی کا نام لینے سے بھی اب گریز کرنے لگ گئے ہیں. پہلے ہر پریس کانفرنس میں کہتے تھے, آج کل کہنا چھوڑ دیا ہے. آج کل کر رہے ہوں گے گریز, لیکن جتنا ان کا نام لے لیا گیا اور جس پلیٹ فارم پہ لے لیا گیا یہ گلا نہیں کرنا چاہیے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا نام تو انہوں نے بھی لے لیا جن کو وہ لے کر آئے تھے, ان کا نام انہوں نے بھی لے لیا جن کو ان سے گلا ہے کہ ان کو ان کی وجہ سے نکالا گیا. تو میرا خیال ہے ان کا تو اتنا نام بول پڑا ہے ہمارے ملک کی سیاست میں کہ شاید اس ملک کی متین صاحب سے ذرا پوچھ لینے دیں. متین صاحب جی بالکل, آپ کو لگتا ہے کہ نام بڑے تسلی سے ضرور لیے جا رہے ہیں؟ نام لیے جا رہے ہیں, بالکل. یاشمین نے بھی صحیح کہا ہے کہ نام لیے جا رہے ہیں, لیکن اس تیزی کے ساتھ نہیں جس طرح پہلے لیے جاتے تھے, اور بہت جسے کہتے ہیں بڑے اس کو احتشام کے ساتھ نام لیے جاتے تھے. اب تھوڑا سا نام لینے میں کمی ہوگی. لیکن آپ کو کوئکلی بتاؤں کہ یہ بالکل اس وقت جوڈیشری اور جو ایک پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ نشانے کے اوپر ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشری انہیں ریلیف دے رہی ہے. اس لیے آپ نے یہ دیکھا کہ توشہ خانہ میں بھی انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت بڑا ریلیف ملا. حالانکہ دبئی میں جو کونسل جنرل حسن افضل خان, انہیں فوری طور پر دفتر خارجہ بلایا گیا تھا, اس لیے کہ سابق وہ جو دور حکومت ہے اس دوران وہ ڈائریکٹر جنرل پروٹوکول اور چیف آف پروٹوکول کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے, اور اس دوران وہ سابق وزیر اعظم کے بہت سارے دوروں اور جو سرکاری تحائف تھے اس کے وہ عینی شاہد تھے. یہ کورٹ سے بے شک ریلیف مل جائے ان کو, ایک سابق وزیر اعظم کو, لیکن توشہ خانہ کی تحقیقات چلیں گی. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ آنے والے 2 ہفتے ایک سابق وزیر اعظم کے لیے پولیٹیکلی انتہائی اہم ہیں. اس پارٹی میں بھونچال ہے, کوئی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے, چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ سپٹمبر میں پاکستان آئیں گے تو اس سے پہلے پاکستان سے سیاسی گند صاف کیا جائے. سیاسی گند کا اشارہ ان کی کس کی طرف ہے وہ آپ کو پتہ ہے. میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں, تو لہٰذا آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی اہم تبدیلیاں آئیں گی. اور آپ نے دیکھا میاں صاحب کی تو متین صاحب وش لسٹ جو ہے جو انہوں نے اپنی خواہشات کی فہرست فراہم کی وہ بڑی طویل ہے. وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے, اور یہ میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی آف دا ریکارڈ میٹنگز میں کہی گئی ہے بات, یہ آن دا ریکارڈ نون لیگ کی طرف سے کی گئی ہے کہ ریڈ کارپٹ بچھایا جائے. سربراہان جو ہے اس وقت حاضر سروس اداروں میں جو سربراہان بیٹھے ہیں وہ لندن جا کر ان سے ریکویسٹ کریں کہ خدا کے لیے میاں صاحب پاکستان آ جائیں. وہ لیگل پروسیس جو ہے وہ نہیں, اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سابق لوگ ہیں اداروں کے وہ پریس کانفرنسز کریں اور کہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی, اس کا اعتراف کریں, اور پھر میاں صاحب آئیں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ مطالبات مانے جائیں گے؟ جی بالکل. پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ بڑی طویل لسٹ ہے, اس کی میں بھی توثیق کرتا ہوں کہ مطالبات کی لسٹ تو بہت طویل ہے, لیکن جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ پریس کانفرنسز کی جائیں اور اس غلطی کا اعتراف کیا جائے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ عمران پروجیکٹ
اور پچھلے دنوں اعلیٰ حکام نے بھی اس کا ذکر کیا کہ عمران پروجیکٹ انہی کا پروجیکٹ تھا اور وہ اس پروجیکٹ کی جو ہے وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جس لیول پہ میاں نواز شریف صاحب نے مطالبات کیے ہیں اس طریقے سے سابق اعلیٰ حکام فوری طور پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کسی حد تک کچھ بیانات آئیں گے لیکن اس حد تک ان کو بالکل فرشتہ اور نیٹ اینڈ کلین چٹ دینا ذرا ممکن نہیں ہوگا. اور جو سب کچھ ہوگا وہ یقینی طور پہ سپریم کورٹ کی طرف نظریں ان کی. لیکن سپریم کورٹ میں جو تبدیلی آئے گی سپٹمبر میں اس تبدیلی کے نتیجے میں ہی میاں نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے. بلاول کا آپ نے ذکر کیا, کوئکلی دو جملوں میں مجھے سیپریٹلی اس کو ڈسکس کرنا ہے, بریک لینے دیں. بریک کے بعد جو ہے وہ بہرمی صاحب سے آغاز کریں گے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 5 جولائی وہ دن تھا جس دن انہوں نے یہاں پر بہت کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ امریکہ پہنچ گئے. کیوں گئے امریکہ؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے اوپر ایک تنقید بہت زیادہ ہوئی گزشتہ کچھ عرصے میں 1.25 سال ہو گیا وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے. وزیر خارجہ بننے کے بعد انہوں نے دنیا جہان کے بہت سے دورے کیے, لیکن جب وہ امریکہ گئے وہ دورہ جو ہے وہ کبھی 6 دن کا, کبھی 7 دن کا, کبھی 10 دن کا ہوا. پرائیویٹ وزٹس بھی کیے. آفیشلی تو پاکستان کے وزیر خارجہ کو کبھی اتنا انوائٹ نہیں کیا گیا. آخر ایسا کیا ہے جس کی تلاش میں ہمارے وزیر خارجہ 5 جولائی کو بھی 1 ہفتے کے پرائیویٹ وزٹ پر امریکہ جا پہنچے ہیں؟ تنگی صاحب, کیا ڈھونڈا جا رہا ہے امریکہ میں؟ کس چیز کی تلاش جاری ہے؟ دیکھیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے تقریباً 1 سال 4 مہینے سے پیپلز پارٹی ہم سب ناراض ہیں کہ وہ فارن منسٹر ضرور ہے لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور الیکشن کے وقت قریب آ رہے ہیں تو ہم گلہ کرتے ہیں کہ آپ پارٹی کو بھی ٹائم دے دیں. لیکن میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے فارن منسٹر جب پہلے وزٹ پہ امریکہ گئے تو اسی وقت اس کی سٹیٹمنٹ نکالے کہ واٹ اباؤٹ دی عمران وزٹ ٹو رشیا, تو اس نے کہا کہ آئی ڈیپینڈ ایز اے پرائم منسٹر ناٹ ایز اے عمران, ناٹ ایز اے چیئرمین آف پی ٹی آئی. تو یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جس نے پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کی عزت کا جواب دیا. اور اس نے جس ملک میں وہ گئے ہیں, چاہے دنیا کے اس وقت جتنے ممالک کا وزٹ اس نے کیا ہے, آپ کمپیئر کریں لاسٹ ایکس پرائم منسٹر کے وزٹ کے ساتھ. جب میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے فارن منسٹر جاتے ہیں تو پاکستان کی عزت, پاکستان کی وقار میں اضافہ ہوتا ہے, پاکستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ریلیشن شپ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جب ایکس پرائم منسٹر جاتے تھے, جس ملک میں اس کا دورہ ہوتا تھا وہاں پہ اپنی سپیچ میں چور, ڈاکو, لٹیرے کی بات ہوتی تھی اور پھر بعد میں ان کو کہتا ہے کہ یہ اسکچ کول میں کچھ ڈال دے یا انویسٹمنٹ کر لے تو وہ خالی ہاتھ واپس آتے تھے. یہ فرق تھا اور یہ فرق ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پولیٹیکل ویژن اور ایکس پرائم منسٹر کے پولیٹیکل ویژن میں. ایکس پرائم منسٹر نے پاکستان کے تمام ممالک میں سر کمپیریزن نہیں ہو رہا بالکل. اس وقت ہم تحریک انصاف کے چیئرمین کی بات نہیں کر رہے. میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے تنگی صاحب کہ ہمارے ہاں لوگ اس بات پہ باقاعدہ یقین کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کا راستہ غالباً واشنگٹن سے ہو کر آتا ہے. تو میں اس وجہ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ وقت جس وقت پاکستان جو ہے وہ شاید اب آپ انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں, بڑا معنی خیز ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک وزٹ جس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی تھی. مجھے 1 منٹ دے دے. جی. آپ لوگ اس وقت بھی تنقید کیا تھا نا جب گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا تھا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب 10 دن پہلے چلے گئے تو آپ ہی لوگوں نے تنقید کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو راستہ دیا اور اس کو گلگت بلتستان کی حکومت دی. لیکن جب نتیجہ آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی لوز کر گیا وہ الیکشن. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ جیسے بھائیوں کے سامنے کہا کہ مجھے حق ہے کہ میں گلگت بلتستان کے تمام ڈسٹرکٹ, تحصیل اور گاؤں میں پہنچوں اور اپنے ورکروں سے ملاقات کروں, گلگت بلتستان کے عوام سے میں ملوں. لیکن اسی طرح تنقید آج اگر وہ امریکہ جاتے ہیں تو آپ جیسے لوگ تنقید کرتے ہیں اور آپ کا حق بھی ہے کہ تنقید کرے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ایز اے فارن منسٹر پوری دنیا کا وزٹ کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی نکلامی ہو اور پاکستان کے ساتھ اس ملک کی برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار ہو جائیں. تو ہم وہ گن صاف کرتے ہیں جو پچھلی حکومت کے پرائم منسٹر نے جو گن ڈالا تھا اس کو حساب کرنے میں. اچھا تنگی صاحب یہ آفیشیل وزٹ نہیں ہے, پرائیویٹ وزٹ ہے. میں یشفین صاحبہ سے ذرا پوچھ لوں. یشفین صاحبہ,
آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ جاپان گئے تھے، جاپان والے دورے پہ یہ تنقید ہو رہی تھی کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کیوں گئی ہیں ساتھ، کس کیپیسٹی میں گئی ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے امریکہ چلے گئے ایک ہفتے کے لیے کروشل ٹائم پر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ وزٹ؟ گئے وہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ گئے وہ پرائیویٹ وزٹ کے اوپر ہے، اٹس ناٹ این آفیشیل وزٹ. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے اس ملک کی سیاست اور ہماری جو پیٹرن ہے سیاست کا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں. لیکن پھر بھی میں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، می بی میرا پرسپیکٹو غلط ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کی جہاں تک بات ہے، امریکن کمیونٹی کے ساتھ، امریکن ڈپلومیٹک کمیونٹی کے ساتھ، امریکن آفیشیل جو ان کی وہاں پہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر انٹریکشن کا موقع ملے، کیونکہ جو تفصیلات میں ابھی دیکھ رہی تھی وہ یہی ہے کہ فارن آفس کچھ میٹنگز وہاں پہ اسکیڈول کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے while he is there. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا. اور اگر یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے کہا وہ کبھی 6 دن کے لیے گئے، کبھی 8 دن کے لیے گئے، تو شاید فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر اس چیز کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ خالی 2 4 5 آفیشیل دورے امریکہ کے کرنے سے بات نہیں بنتی. پاور سینٹر ہے دنیا کا اور ہمیں وہاں پہ جا کے اپنی پریزنس کو بڑھانا ہوگا، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ورنہ پھر وہی ہوتا ہے جو ابھی مودی صاحب کے حالیہ دورے میں پاکستان میں جس طرح کی ہیو اینڈ کرائی تھی وہ آپ نے سنی. وہاں پر ان کی کمیونٹی، ان کی ڈائسپورا، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پر کانسٹنٹ لابینگ کے موڈ میں رہتی ہے. تو اس کے بعد کیا جاتا ہے وہ دنیا نے دیکھا. ان کا جو ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل، ایک ڈپلومیٹک ریلیشننگ ہوتی ہے، وہ دنیا نے دیکھی. اس وقت وہ ریلیشننگ پھر ہمیں پسند نہیں آتی ایز اے نیبرنگ کنٹری ٹو انڈیا. تو پھر اگر ہم اپنے طور پہ کوئی اس طرح کی کوشش کریں، ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ابھی IMF والا معاملہ ہے، آج آئی تھنک ڈار صاحب کی بھی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے، اس پرسپیکٹو میں بھی اگر فارن منسٹر پاکستان کے اس وقت وہاں پر موجود ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے. وہ پاور سینٹر والی بات سے میں اس لیے آئی نو ویئر یو کمنگ فرام کہ لائک آئی سیڈ کہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ یہاں پر یہ بات اسی طرح سے ریڈ کی جاتی ہے کہ شاید ہم وہ کسی پاور آؤٹ لک کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز پارٹ آف لابینگ آلسو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ریچ آؤٹ کرنا شروع کریں امریکن کمیونٹی کو، ہم جس بھی کیپیسٹی میں. بالکل بالکل. یشوین میں ذرا متین صاحب کی طرف جاتا ہوں. یہ جو پاور سینٹر والی بات کی، بلا شبہ امریکہ اس وقت دنیا میں طاقت کا مرکز ہے، سپر پاور ہے، اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ پاور سینٹر شفٹ ہو رہا ہے. یہ صدی جو ہے اس کو ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے اور چین کی جانب منتقل ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ پاور سینٹر. تو کیا صرف ایک جو موجودہ پاور سینٹر ہے وہاں جا کر انویٹیشن ہو نہ ہو کریٹ کروا لیا جائے، آفیشیل وزٹ، ان آفیشیل وزٹ، سیمی آفیشیل وزٹ، پرائیویٹ وزٹ پر جا کر اس کو سیمی آفیشیل کروا لیا جائے، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے چین، اس کے اندر ایک تھوڑی سی تشویش پیدا ہوگی؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ پاور کے جو مراکز ہیں وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں اور بیجنگ کے اوپر فوکس ہے اس وقت. آج جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سی پیک کی 10ویں سالگرہ اور جس طریقے سے معاہدے کی تجدید کی گئی اس میں بیجنگ کی کرٹیکل سپورٹ تھی. اور آپ کے پروگرام میں یہ بھی خبر میں دیتا چلوں کہ بیجنگ کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت فل مسلم لیگ نون کی سپورٹ کر رہی ہے، چونکہ سابق وزیر اعظم نے سی پیک کو کمپرومائز کیا تھا اور سی پیک بالکل اپنے لوئس سیب کے اوپر گیا. اور اس وقت میں چین کے سفیر بھی جو ہے وہ واپس چین چلے گئے تھے 9-10 ماہ کے لیے. تو بیجنگ کی جو سپورٹ ہے، بلاول کی اب میں جو بات کروں، بیراون تنگی صاحب نے کہا کہ جی دنیا میں عزت ہوتی ہے. 8 میٹنگز کی انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ. اور یشوین صاحبہ نے صحیح کہا، نتیجہ کیا نکلا؟ بھارت امریکہ بیان میں دہشت گردی کو پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا. یہ پرفارمنس تھی ہمارے وزیر خارجہ کی. ہمارے وزیر اعظم کی غیر ملکی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے، سبھی چیزیں کرتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے سفیر بھی واشنگٹن میں، ہماری گورنمنٹ PDM اس چیز کو نہیں رکوا سکی، جس کا بہت برا اثر دنیا میں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے اوپر، یعنی دہشت گردی کو پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا. اور سفارتی ذرائع یہ بتاتے ہیں ایک جملہ کہ امریکہ یہ کرنے کو تیار نہیں تھا لیکن بھارت نے شدید دباؤ ڈالا. تو اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم انڈیا کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر سکتے؟ متین صاحب، میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت امپورٹنٹ سوال تنگی صاحب سے رہ گیا جو پوچھنا تھا کہ ان کے صوبے میں پرویز خٹک صاحب جو موو کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوگی یا نہیں. بہرحال کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا، ہم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.